جی ناظرین، میں ہوں نیر روان اور ہمارے مہمان ہیں آج جناب میجر فیض احمد فیض، جو معروف مذہبی اور سیاسی سماجی رہنما ہیں۔ تو آج پروگرام کا فارمیٹ تھوڑا سا چینج ہے۔ وسیم صاحب ہمارے ساتھ آج ویسے بیٹھے ہوئے ہیں بطور مہمان، تو طاہر صاحب جو ہیں وہ کیمرہ مینی کے فرائض سے انجام دے رہے ہیں۔ تو میجر صاحب سے آج جو ہے وہ ملکی اور ہماری جو سیاسی حلقے کی صورتحال ہے اس پہ تھوڑی گفتگو کریں گے۔ کل کی ایک خبر جو ہے وہ بڑی وائرل ہوئی ہے، جو میجر صاحب نے بریگیڈیئر صاحب کو شو کاز نوٹس جاری کر دی ہے۔ ویسے تو یہ جو ہے وہ شاید ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے کہ میجر صاحب نے بریگیڈیئر صاحب کو جو ہے وہ شو کاز نوٹس جاری کیا ہے، لیکن یہ کیونکہ سیاسی شو کاز نوٹس تھا تو اس سے پوچھتے ہیں میجر صاحب سے اس شو کاز نوٹس کا جو پس منظر کیا ہے کہ بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ بریگیڈیئر مشتاق للہ صاحب جو ہمارے حلقے سے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ایم پی اے ہیں، تو میجر صاحب نے بڑی کوششیں کی اور بڑی بریگیڈیئر صاحب کی کامیابی کے پیچھے ان کا سب سے اہم رول ہے۔ تو یہ کیسے اختلاف ہیں اور کیوں پیدا ہوئے، اور میجر صاحب کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے اپنے سٹنگ جو ہے ایم پی اے اپنی جماعت کے ان کو ایک شو کاز نوٹس جاری کر دی ہے؟ جی میجر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میں تو بہت شکر گزار ہوں، یہ میں ایک خالصتاً پرائیویٹ وزٹ پہ آیا تھا اور جناب نے اتنے شارٹ وقت میں ملاقات بھی کی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے یہ سارا بندوبست کیا ہے۔ تو سب سے پہلا جو آپ کا سوال ہے کہ ایک میجر ہے ایک بریگیڈیئر ہے، تو عوان صاحب نہ وہ بریگیڈیئر ہیں اور نہ میں میجر ہوں۔ جب بندہ فوج سے ریٹائر ہو جاتا ہے یا کسی ڈپارٹمنٹ سے تو اس کے عہدے ادھر ہی رہ جاتے ہیں۔ بہرحال لوگوں کی مہربانی ہے کہ وہ کسی کو میجر صاحب کر کے بلا رہے ہیں، کسی کو بریگیڈیئر صاحب کر کے بلا رہے ہیں۔ ہم تمام اس معاشرے کا حصہ ہیں اور سولین ہیں، تو وہ سولین کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم فوج میں نہیں ہیں، ریٹائرڈ ہیں اور اسی معاشرے کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ بھئی ان سے کوئی میرا ذاتی اختلاف، کوئی ذاتی اختلاف نہیں، حاضر ہوئے ایمان میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مشتاق صاحب کی میں عزت کرتا ہوں، اور اگر آپ کہیں کہ بھئی ان کو پارٹی میں لایا تو صرف میں لایا نہیں، میں ان کو گھسیٹ کے لایا، یعنی بازو سے پکڑ کے ان کو گھسیٹ کے لایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ شمالی پنجاب کے صدر تھے طاہر القادری صاحب کی پارٹی کے، اور جدھر طاہر القادری صاحب تقریر کرتے تھے یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے بالکل سٹیج کے اوپر۔ اگر آپ پرانے ان کے فوٹو نکالیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ مطلب ہے وہ اس جماعت میں وہ جو ان کی تحریک، کیا نام تھا اس کا، طاہر القادری صاحب کی جماعت کا عوامی تحریک کے پورے شمالی پنجاب کے روح رواں تھے۔ تو میں نے بریگیڈیئر صاحب کو کافی مائل کیا، لیکن شاید وہ میرے قائل یا مائل ہونے کی وجہ سے نہیں آئے، کیونکہ اس وقت قادری صاحب جو ہے نا وہ سیاست کو خیر بات کہہ کے شفٹ ہو گئے۔ تو لازمی بات ہے ہر کسی نے کسی پارٹی میں جانا تھا، تو ہماری خوش نصیبی پی ٹی آئی کی وہ یہاں پہ ہماری پارٹی میں آ گئے، اور میرا ان سے کوئی کسی بھی طرح کا ذاتی نہ کوئی رنجش ہے، نہ میری کوئی ان سے ذاتی عداوت ہے۔ ہماری کم از کم 30 سال سے بھی زیادہ رفاقت ہے، دوستی ہے۔ لیکن جہاں پہ پارٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے، یعنی پارٹی انٹرسٹ، تحریک انصاف کے مفادات، اس کے لیے اگر میرا سگا بھائی، اگر میرا سگا بیٹا، اگر میرا دوست اور میرا جگر، اور ایون اگر میری بیوی جو ہے نا، میں بہت سخت بات کر رہا ہوں، وہ بھی کوئی ایسی بات کرے گی جس سے میری پارٹی کو نقصان پہنچے گا، تو وہ میرے لیے ناقابل قبول ہوگا۔ کیوں کہ میں نے زندگی ایسی گزاری ہے کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، کہ جس پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اس پارٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آخر دم تک کھڑے رہیں۔ بریگیڈیئر صاحب سے اختلافات جو پارٹی کی وجہ سے ہوئے، پہلا اختلاف یہ ہوا کہ جناب نے 2 نشان رکھ دیے، ایم این اے کا بھی یاد رکھ دیا اور ایم پی اے کا۔ میں اس وقت یہ محسوس نہیں کر سکا، کیونکہ میرے سامنے ہی ان کو یہ فون آئے تھے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے دونوں جہاز رکھ رہے ہیں، اور بریگیڈیئر صاحب تو اور میں اکٹھے ہوتے تھے دونوں۔ تو مجھے اس کی سویرٹی کا، یعنی اس کا اتنا اثر ہوگا یہ محسوس نہیں ہوا، کیونکہ میں ایک سادہ آدمی ہوں، نہ کی صحت پہ چلنے والا۔ لیکن الیکشن والے دن
جب ہمارے ووٹ اوپر والی جات کو جانے شروع ہوئے تو برگیڈی صاحب تشریف لائے تو میں نے ان سے پہلی اختلافی بات کی. میں نے ان کو یہ کہا کہ اگر ہمارا ایم این اے 2-3 ہزار ووٹوں سے ہارتا ہے تو یو ول بی رسپانسیبل. اس پہ بڑا مائنڈ ہوا کہ اٹھ کے چلے گئے. اس کے بعد ہوا یہ کہ ہمارے تقریباً 20,000 ووٹ ضائع ہو گئے. تو وہاں سے ہمارا کوئی یہ ذاتی اختلاف نہیں ہے، پارٹی کا ہے. دوسرا یہ ابھی جو شو کاز نوٹس ہے، یہ شو کاز نوٹس برگیڈی صاحب کو رات کو ساری میں پھر برگیڈی کہہ رہا ہوں، میرے منہ پہ چڑھا ہوا ہے. مشتاق صاحب کو ہم نے رات کو، میرے جنرل سیکرٹری جس کا نام مار احسان ہے، مار احسان بہادر، ان کو میں نے کال کیا کیونکہ ہمیں ڈسٹرکٹ کی طرف سے یہ ہدایات ملی تھی کہ آپ نے تحصیل پنڈ دادن خان کا احتجاج پنڈ دادن خان سٹی میں کرنا ہے. تو میں نے کہا اسے بھائی برگیڈی صاحب کو یہ بتا دیں. انہوں نے ان کو کال کر کے بھی بتایا، لکھ کے بھی بتایا. برگیڈی صاحب نے کہا کہ میں تو جیلم ہی احتجاج کروں گا. اس نے کافی قائل کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہوئے. صبح برگیڈی صاحب یہاں سے 2-3 بندے، وہی جو 2-3 ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہوتے ہیں میرے ہی، کل بھی انہوں نے میرے ساتھ ہی آنا ہے، آج بھی میرے ساتھ ہی ہے. لیکن جو بھی ابھی وقتی طور پہ ان کو صدارت نہیں ملی. صدارت کا میں شوقین نہیں تھا لیکن صدارت کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا جی ہم نے ایک سینئر بندہ بنانا ہے جو کہ تحصیل میں تھوڑا سا اپنا یہ قائم کرے. پی ٹی آئی پہ بڑا سخت وقت ہے تو تھوڑا انتظامیہ کو بھی فیس کرے، مشکلات کو بھی فیس کرے. تو یہ تو بھائی یہ مشکلات فیس کرنے والے نہیں ہیں، یہ چوری کھانے والے مجنوں ہیں. بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی. برگیڈی صاحب نے صبح چند بندے ساتھ لیے اور دینا کے پاس جا کے کہیں ایک ایسی جگہ پہ جو اس کو کیا کہتے ہیں ابنڈن پلیس، جس جگہ پہ غیر آباد جگہ پہ کھڑے ہو کے 5-7 بندے ادھر کے، تو وہاں پہ انہوں نے ایک تصویر بنائی، ایک ویڈیو پروگرام، ایک ویڈیو بیان جاری کر دیا. اور کس کو جاری کیا؟ محمود مرزا جیلمی صاحب کی اس کو اخبار کو. آپ کو پتہ ہے کہ محمود مرزا جیلمی صاحب تو پی ٹی آئی کے خلاف ان کو کوئی ایک لفظ ملنا چاہیے. انہوں نے اس کو بڑھا چڑھا کے لکھا ہوگا. باہر انہوں نے صبح خبر لگا دی جو میں نے آپ کو خبر بھیجی تھی. تو بڑی ہلچل مچ گئی پورے نارتھ تک، یہ کیا ہو گیا ہے. تو مجھے انہوں نے کہا تم کیا ایکشن لے رہے ہو؟ تو میں نے کہا بھائی میں کیا لے سکتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں شو کاز نوٹس دے دوں. بہرحال پھر مجھے ڈسٹرکٹ نے بھی پریشرائز کیا اور انہوں نے کہا جی آپ ان سے پوچھیں انہوں نے اختلاف کیوں ڈالا ہے، اور خاص کر ضلعی قیادت پہ کیوں کیچڑ اچھالا ہے، اور پھر جو ہمارے کور کمیٹی کے ممبر ہیں ان پہ کیوں کیچڑ اچھالا ہے. تو یہ وجہ ہے اور کوئی نہیں ہے. میں نے نوٹس دیا ہے اینڈ آئی اسٹینڈ ود اٹ کہ میں نے نوٹس دیا ہے اور بالکل صحیح جگہ پہ دیا ہے. لیکن برگیڈی صاحب مشتاق صاحب جو ہیں وہ تو بھائی اس وقت پتہ نہیں وہ کدھر پہنچے ہوئے ہیں. وہ کہ بھئی وہ کہتے ہیں میں اس کو جواب کیوں دوں. بھائی اٹ از یور مارل اینڈ لیگل رسپانسبلٹی ٹو آنسر مائی شو کاز نوٹس. آئی ایم پریزیڈنٹ آف تحصیل. تو میں ایز اے آپ کے فرینڈ یا ایز اے اختلافی پرسن آپ کو نوٹس نہیں دیا، میں نے آپ کو نوٹس دیا ہے تحصیل پریزیڈنٹ کے طور پہ. تو آپ کا یہ اخلاقی بھی فرض ہے اور آپ کا قانونی بھی فرض ہے کہ مجھے جواب دے. وہ جواب ہی نہیں دے رہے. تو یہ بات ہے جناب. اچھا میجر صاحب ایک اور چیز اس میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ضلع جہلم میں تحریک انصاف جو ہے وہ واضح طور پر 3-4 دھڑوں میں جو ہے وہ تقسیم ہے. تو آپ سارے جو ہیں ظاہر تحریک انصاف کی جماعت کا حصہ ہیں اور اسی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. تو ان اختلاف سے آپ نہیں سمجھتے کہ جو تنظیم ہے وہ کمزور ہو رہی ہے؟ اور ایک اور سوال یہ کہ یہ جو آپ نے شو کاز دی ہے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ نے یہ کسی کے اشاروں پر جو ہے وہ شو کاز دی ہے اس کو، تو اس کو تھوڑا اگر بریف کرنا چاہیں تو آپ. جی نیئر صاحب کسی کے اشارے پہ نہیں دیا، میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیا ہے اور بالکل آنیسٹی سے بتائی ہے. کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے. یہ پارٹی کا ہی پرابلم تھا کہ پارٹی میں انہوں نے ایک اختلاف ڈالنے کی کوشش کی اور پارٹی کے عہدیداران جو ہے ڈسٹرکٹ کے ان کے خلاف بات کی. دوسرا جو گروپنگ ہوتی ہے نا جی، پارٹی میں مختلف لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے ایک پارٹی کے اندر بھی پاور سٹرگل ہوتی ہے، ہر پارٹی میں یہ ہے. لیکن ہم نے چلنا ہے جو عمران خان جو ہمارے لیڈر ہیں جن کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہوا ہے. تو جو اس وقت ڈسٹرکٹ باڈی نامینیٹڈ ہے وہ گھر سے تو نہیں نامینیٹڈ ہوئی،
ان کو پارٹی نے نامینیٹ کیا ہے، تو کوئی بندہ ان سے اختلاف کر سکتا ہے لیکن ان کو ڈس اوبے نہیں کر سکتا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں بھی ہم ان کو نہیں مانتے، وہ پارٹی کا نقصان وہ کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگ، چند لوگ ہیں جن کے اپنے انٹرسٹ ہیں، ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں، لیکن باقی سارے اکٹھے ہیں۔ دیکھیں نا الیکشن ہوا، کس طرح پارٹی کے لیے لوگوں نے ووٹ دیے، آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح ووٹ دیے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، پارٹی انشاءاللہ یکجا ہے، ایک پلیٹ فارم پہ ہے، اور یہ چند بندوں کے جو ان کے اپنے انویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، ان کی وجہ سے نہ پارٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے اور نہ ہماری پالیٹکس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ پی ٹی آئی انشاءاللہ روز بروز مضبوط ہو رہی ہے، اور جو ملکی لیول پہ بھی جو پرابلم، جو لوگ اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے عمران خان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی روز بروز مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے لیے معزز ہے، مشتاق صاحب بھی معزز ہے، باقی لوگ بھی جو اختلاف کر رہے ہیں وہ بھی معزز ہیں، لیکن ہم نے اپنی تنظیم کے ساتھ چلنا ہے، تو تنظیم کے ساتھ چل رہے ہیں انشاءاللہ۔ میجر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عدم اعتماد سے لے کے اب تک جب بھی پارٹی نے کال دی ہے احتجاج کی، ہمیں تو نہ بریگیڈیئر مشتاق صاحب نظر آئے گراؤنڈ پہ اور نہ آپ نظر آئے۔ ایون کہ ایک 14 اگست کا آپ کا پروگرام تھا، آپ نے بھی وہ جوائن نہیں کیا تھا، اور میڈیا کے لوگوں نے جا کے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا، جو پولیس نے ختم کروا دیا۔ آپ اس وقت تک گراؤنڈ پہ کیوں احتجاج کی کال یا کسی بھی پارٹی فیصلے کے ساتھ نہیں نظر آئے؟ اچھا، پہلے تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو پارٹی پالیسی سمجھا دیتا ہوں۔ پارٹی، پہلے تو میں پریزیڈنٹ نہیں تھا، نہ تحصیل کا بھی نہیں تھا، ہمیں وہ سارے یہی کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے گرفتار نہیں ہونا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہاں چھوٹا سا بھی پروٹیسٹ ہوتی تھی تو وہ ہمارے ورکرز کو گرفتار کر لیتے تھے۔ ہم نے بچا کے، جو یہ حقیقت بات ہے، وہ کہتے تھے جب بڑی کال ہوگی آپ نے وہاں آنا ہے۔ تو جتنی بھی بڑی کال ہوئی ہیں، سوابی میں ہو، اسلام آباد میں ہو، راول پنڈی میں ہو، اور لاہور میں ہو، جدھر بھی ہے، ہم نے بھرپور شرکت کی ہے۔ یہاں پہ لوکلی میں سمجھتا ہوں کہ بھئی 2-3 دفعہ میں نے اٹیمپٹ کی ہے، لیکن وہ سکسیسفل نہیں ہوئی، اور مجھے یہ نتیجہ نظر آ رہا تھا کہ بھئی انہوں نے مجھے پکڑ کے 2-3 مہینے کے لیے کہیں پھینک دینا ہے، تو پیچھے پارٹی پھر کون چلائے گا؟ تو یہ وجہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ ہمیں کوئی پارٹی سے اختلاف تھا یا کسی اور سے اختلاف تھا۔ ایک ہی وجہ تھی کہ بھی ہمارا یہاں پہ، آپ یہ سمجھیں کہ ہماری دال نہیں گال رہی تھی۔ یہ کیا نہیں کر رہے، یہ جو ابھی ہمارے ورکر کو اٹھا کے لے گئے ہیں، غلام مصطفیٰ مٹھو کو اٹھایا یہاں سے ہے، اور یہاں سے ان کو گاڑی میں بٹھا کے پھر آتے رہے ہیں، جیلم لے گئے ہیں، جدھر بھی جا کے گرفتاری ڈالی ہے اسلام آباد۔ بھائی اس ملک میں جب لا اینڈ آرڈر ہی نہیں رہا، جن لوگوں نے چادر اور چار دیواری کی حفاظت کرنی تھی وہ اس کے حرمت کو پامال کر رہے ہیں، تو ان حالات میں تو اپنے ان لوگوں کے خلاف بندوق تو نہیں اٹھا سکتا۔ یہ نواز شریف، شہباز شریف یا کوئی باقی پارٹی، ان سیاسی لوگوں کی کیا وقت ہے؟ ان کی کوئی وقت نہیں ہے آپ کی، کیونکہ مجھے اپنے ملک کا بھی خیال کرنا ہے کہ بھائی حالات کو اس جگہ تک نہ لے جو جہاں پہ اس ملک میں نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تو اس ملک کو قائم رکھنا ہے ہم نے۔ ایک اور سوال جو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ جب بریگیڈیئر صاحب تو چلیں، آپ نے یہاں پر ان کو ٹکٹ ملا، وہ کامیاب ہو گئے، اس کے ساتھ جو آپ نے ٹکٹ دوسرا دیا تھا MNA کا، کرنل شوکت صاحب، تو انہوں نے اتنا بڑے ووٹوں کا مارجن لیا، لیکن ان کی پورے حلقے میں کوئی پریزنس نہیں ہے، وہ نظر نہیں آتے کسی جگہ پہ۔ تو کیا آپ کا وہ انتخاب جو ہے وہ درست تھا، یا آپ نے کوئی اپنی پرسنل پسند ناپسند پہ وہ جو ہے وہ ٹکٹ دیے تھے، اور جس کا خمیازہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سیٹ جو ہے وہ لوز کرنی پڑی؟ جی نیئر صاحب، بالکل آپ کے کوشچن جو ہے نا ماشاءاللہ بالکل بلنٹ، سیدھا فائر کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر میں اس وقت کے لحاظ سے دیکھوں تو وہ فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ دیکھیں، جب آپ ایک موقع پہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں نا، اور بعد میں کیا حالات ہوتے ہیں، غائب کا علم تو اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، نہ کسی نبی کے پاس ہے، نہ کسی ولی کے پاس ہے، نہ کسی غوث کے پاس ہے، نہ کسی کتب۔ غائب کا علم صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ آگے کیا حالات، ہم تو صرف امیجن کر سکتے تھے آگے کیا ہوں گے۔ میرا یہ خیال تھا کہ اگر میں سابقہ 2 فوجی افسران کو ٹکٹ دوں گا تو کم از کم، چونکہ یہ مسئلہ جو آ رہا تھا، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے، چونکہ پی ٹی آئی بڑی مشکل حالات میں تھی، تو یہ دونوں فائدہ مند ہو سکتے ہیں اپنے سابقہ سروس کی وجہ سے، اپنے رینک کی وجہ سے۔ لیکن میں ابھی یہ واقعی یہ سمجھتا ہوں
کہ بہتر لوگوں کو آنا چاہیے تھا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت میرے پاس جو لاٹ اویلیبل تھی اسی میں سے اٹھانا تھا نا. آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہاں میں دوسروں کو تو چھوڑے، میں اپنے بھتیجے کی بات ہی کر دیتا ہوں. مجھے پارٹی پریشر ڈال رہی تھی کہ یار تم اپنے خاندان کا بندہ دو. میں نے بڑی مشکل، میں امریکہ میں تھا اس وقت، ادھر سے کالے والے کر کے تو ان کو ڈرا دھمکا کے بھئی یار کاغذ جمع کرو ورنہ لڑائی ہو جائے گی، انہوں نے کرا دیا. اس کے بعد وہ پولیس نے جا کے 2-4 دفعہ ان کا دروازہ ٹھک 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 کیا تو یہ کاغذ اٹھا کے باپ بیٹا بھاگ گئے. تو بھائی میرے پاس چوائس ہی نہیں تھا. جب چوائس نہیں تھا تو مجھے ان کو دینے پڑے. ہاں آگے اگر کبھی موقع ملا، پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہتر لوگوں کو لائیں گے سامنے. اس وقت غلطیاں ہوئی. گزر گیا ہے، لوگوں کے ذہن میں اب بھی ایک سوال ہے کہ آپ سیاست میں ملک کی خدمت کے لیے آئے ہیں. پہلے تو اس کا جواب دیجیے گا. جی میں آپ بہت چھوٹے ہیں، میں بچپن سے میں قدرتی طور پہ فوج میں چلا گیا. مطلب ہے میں آئی ایم اے بورن پالیٹیشین، ٹھیک ہے. اور مجھے اس شہر کے، میں ملک کی بات تو آپ سے پہلے کر دی ہے نا، اس شہر کے بارے میں آپ کو اپنے صدقے دل سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے جتنی فکر ہے اس شہر کی شاید میرے بچوں کو تو نہیں ہوگی نا. کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ یار کوئی مجھے موقع ملے، میں یہاں مرنے سے پہلے یہاں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر دوں. آپ نے امریکن نیشنلٹی کیوں نہیں چھوڑی اور آپ خدمت خلق کے لیے سیاست میں آپ نے خود الیکشن کیوں نہیں لڑا؟ دیکھیں اس وقت یہ ہوا وسیم صاحب کہ جس وقت یہ کاغذات جمع ہو رہے تھے نا، میں رات کو ملا اپنے پریزیڈنٹ، اس وقت ہمارے میجر آصف کیانی صاحب وہ تھے پریزیڈنٹ، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آج ہی امریکہ چلے جائیں، اپنے کام شام اکاؤنٹ بند کرائیں جو ادھر ہے، تاکہ واپس آئیں تو الیکشن نہیں ہو رہا. میں جیسے ہی یہاں سے اسی رات کو میں نے فلائٹ پکڑی اور میں چلا گیا. میں میامی اترا ہوں تو پتہ چلا الیکشن اناؤنس ہو گیا. وہاں سے میں نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے کاغذات جمع کرائے. لیکن میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا تھا کہ میرے پاس شہریت نہیں ہے. اس وقت میرے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا کہ میں اپنی سٹیزن شپ کو چھوڑتا. میں نے کاغذ جمع کرائے، اس میں لکھا کہ میرے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے. میرے کاغذ ریجیکٹ ہو گئے. میں نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، وہاں بھی ریجیکٹ ہو گئے. ابھی یہ موقع نہیں آئے گا. اگر پارٹی یہ کہے گی کہ میجر فیض تم نے الیکشن لڑنا ہے تو وقت سے پہلے انشاءاللہ میں آپ کو اپنا سرٹیفکیٹ بھی دکھاؤں گا کہ یہ میں نے شریعت چھوڑ دی ہے، بشرطے کہ پارٹی نے مجھے یہ کہا. کیونکہ میں اپنے طور پہ کسی لالچ میں نہیں ہوں، لیکن مجھے ایک ہی لالچ ہے، اس شہر کو میں ایک سٹی بنانا چاہتا ہوں. سٹی، شہر کیوں؟ ابھی تو یہ دیہات سے بھی بدتر ہو گیا، یہ حالات ہو گئے. لیکن میجر صاحب آپ کی پارٹی کے اپنے جو ہیں وہ یہاں پہ سٹنگ ایم پی ہیں، پنجاب اسمبلی میں آپ کی بڑی مؤثر نمائندگی ہے اور آپ شہر کو ماڈل سٹی بنانا چاہتے ہیں، لیکن کبھی آپ کی طرف سے کوئی اس طرح کی پارٹی تجاویز نہیں گئیں، کبھی آپ کی طرف سے ڈیول کیریج پہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی. بریگیڈیئر صاحب تو چلیں وہاں پہ گائے بگائے ان کی آواز تو ہم سنتے ہیں، لیکن شہر کے حوالے سے بالکل آپ کیونکہ تحصیل پریزیڈنٹ بھی ہیں تو کوئی اس طرح کی آپ کی آواز تو بڑی کم سننے میں ملی ہے. یہ دیکھتے ہیں ہم کہ آپ پی ٹی آئی کے ہر جلسے میں ضرور شریک ہوتے ہیں، وہاں سے اپنی فوٹیج وغیرہ بنا کے شیئر کر دیتے ہیں، تو وہ بھی آپ ایک طرح کی اپنی پریزنٹ ہی شو کرتے ہیں. تو تحصیل لیول پہ تو آپ کی بالکل جو سرگرمیاں ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. جناب نیّر صاحب ایسی بات نہیں ہے. جدھر میری ذمہ داری ہوتی ہے وہ میں بالکل ادا کر رہا ہوں. اور پتہ ہے ساتھ گلی میں چاچا دتا خسرا رہتا تھا، تو وہ جب بھی کوئی شادی بیاہ آتا ہے ایسے تالی، تو مجھے اس طرح تالی نہیں مارنی، میں تالی مار کے میں سب کو سناؤں کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ جتنی مرضی ہماری مؤثر نمائندگی ہو نا، اس نمائندگی کا فائدہ نہیں ہے. اور ایک اختلاف کی یہ بھی وجہ، ابھی آپ نے میرے دل میں سے سارا کچھ، یہی تو اچھا صافی ہونے کی ایک نشانی ہے کہ جو چیزیں میں چھپانا چاہتا ہوں وہ بھی مجھ سے آپ اگلوا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال تھا کہ ہمیں پنڈدادن خان کو چونکہ ایسی نمائندگی ملی ہے کہ ہمارا ایم این اے جو ہے وہ ہماری تحصیل کا یا ہمارے حلقے کا ہے ہی نہیں، اور وہ دھکے شاہی سے داندری سے جتا دی ہے، تو اس کا دلچسپی تو ہے نہیں. تو میں سوچتا رہا کہ بھئی کیسا ہو. ہمارے جو ایم پی اے صاحب ہیں بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، وہاں پہ بہت اچھا بولتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ بھائی چاچے دیتے اور مطلب صرف تراڑی نال تک کوئی نہیں کسی فنڈ دینے کہ تسی کو بھائی فنڈ دے دے. فنڈ یہ یہاں کی پالیٹکس یہ ہے کہ یہاں فنڈ دیتے ہیں سٹنگ پارٹی کو.
جو گورنمنٹ میں ہوتی ہے. چونکہ یہ گورنمنٹ میں نہیں ہے, میرے ذہن میں اگر آپ کہیں اچھا خیال یا شیطانی خیال مطلب آیا کہ بھئی ایک ہی طریقہ ہے فنڈ لینے کا. ابھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھ سے ڈس ایگری کریں. میں نے یہ کہا کہ بھئی یہ دونوں نمائندے استعفیٰ دیں, ری الیکشن کا ہلا گلا ہوگا, وہ مریم بھی آئے گی, نون والے بھی آئیں گے, تقریریں کریں گے ووٹ لینے کے لیے, تو وہ ہمیں کم از کم یہ ڈوئل کیریج وے پہ کچھ فنڈ دیں گے. میں صبح آ کے ادھر دما چوکڑی مچا دوں تو فنڈ تو نہیں ملنے نا, صرف یہ ہوگا کہ میری بلے بلے ہوگی بھائی میجر صاحب نے جناب بڑا جلوس نکال دیا. میرے ذہن میں یہ آئیڈیا تھا, میں نے فرق کو پیغام پہنچایا تو وہ تو پتہ ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوا. بریگیڈیئر صاحب کو بھی مشتاق صاحب کو بھی میں نے کسی طریقے سے یہ کہا کہ اگر آپ استعفیٰ دیتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ری الیکشن ہوں گے, کیونکہ آپ کا ہونا ڈبویا مجھ کو ہونے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا, کہ آپ کو ہونا نہ ہونا برابر ہے. بھائی وہاں تقریر کرنے سے تو کسی نے نہیں دینا فنڈ, لیکن اگر آج یہاں الیکشن کی گہما گہمی ہوتی ہے اور نون والوں کو مصیبت پڑتی ہے کہ بھئی ہم نے یہ سیٹ جیتنی ہے اور ہم نے ووٹ لینے ہیں, تو وہ ہمیں اس سڑک کے لیے ضرور فنڈ دیں گے. میجر صاحب آپ تو خود پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کریں گے کہ ایم پی صاحب سے آپ استعفیٰ لیں گے, اپنی شو کاز بھی دیا ہوا آپ نے, تو ان اسمبلی میں تو ایک سیٹ کم ہو جائے گی. بھائی میں نے ان سے مانگا نہیں ہے, بھائی سرکاری طور پہ یہ غیر سرکاری بات کی ہے کہ بھائی خدا دے نہ ہی استعفیٰ دے دے تاکہ چار کوئی پیسے جڑی گورنمنٹ, میں تو نہیں, میں اللہ کی قسم آپ کو بتاؤں کہ میں نقوی سے بھی پیسے جا کے لے آ سکتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ نقوی ہماری تحصیل کا داماد ہے. آپ لے آئے سڑک ہی بنوا دیں. او بھائی میرا لیڈر جیل میں ہے, تو اگر میں ایک عہدیدار ہوں, اگر میں جا کے نقوی سے ملتا, آپ کو پتہ ہے فواد صاحب نے کتنی دفعہ کوشش کی ہے بھئی میجر فیض, یہ بھی زمانہ آنا تھا, پہلے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو بنواتے تھے, ابھی وہ ہمارے ساتھ فوٹو بنوانا چاہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ لیکن میں پارٹی پالیسی کی وائلیشن نہیں کر سکتا, میری ایک رسپانسبلٹی ہے, میں کوئی طریقے سے ہی کر سکتا ہوں نا. طریقہ یہی تھا کہ یار کوئی اس طرح دا اتھا جناب علی دما چوکڑی دناسل مچا دو کہ گورنمنٹ اور جٹ جپا کہ بھئی گورنمنٹ مجبور ہو جائے کہ آپ کو فنڈ دے. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ بھی سیکرٹ ہے, آپ کو یہ بھی اگل دیتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب نے اور اس بندے کے بقول ان کا نام ہے بریگیڈیئر صاحب نے مشتاق صاحب نے کال کیا, تو مشتاق صاحب نے کہا کہ میرے اوپر بہت پریشر ہے, تو میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے کال کیا کہ بھئی وہ آپ کے ایم پی اے صاحب استعفیٰ دینا چاہتے ہیں, بقول ان کے پاس ریکارڈنگ ہے, مجھے نہیں پتہ, میں نے نہیں سنی. تو میں نے کہا جی انہوں کو بسم اللہ پڑھو جلدی کرو. دوسرے دن مشتاق صاحب ٹیلی فون ہی نہیں اٹینڈ کر رہے. تو بھائی میرا پنڈ دادن خان کے لیے مطالبہ ہے کہ خدا کے لیے ادھر تقریر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے 6 8 10 مہینے کافی تنخواہیں ٹی اے بنا لی ہے نا, اتنا کافی ہو گیا ہے. تو آپ ابھی اگر یہ کام کرتے ہیں, میں ایز اے جنرل سیکرٹری نہیں کہہ رہا, ایز اے پنڈوچی کہہ رہا ہوں, پنڈ دادن خانی, کہ اگر آپ جناب استعفیٰ دیتے ہیں تو دیکھیں یہ مریم یہاں پہ چل کے آئے گی اور کم از کم ہمیں کچھ پیسہ ملے گا. مجھے وہ جو 2000 کیانی اور اس میں نے میسج بھجوایا ہے کہ خدا کے لیے تم مریم کے اتنے قریب ہو, ہمیں 2 ارب روپیہ لے دو. بھائی 2 ارب روپیہ لے دو, میں تمہاری کوئی مخالفت نہیں کر رہا کسی کی. دیکھیں میں خاموش ہوں نا, نہیں مخالفت کر رہا, کم از کم یہ سڑک پنڈ دادن خان تک تو تھرو ہو جائے. وہ بولے ہی کوئی نہیں آگے سے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس شہر کے لیے, اس تحصیل کے لیے میں یہ کلیم نہیں کرتا, لیکن یہ کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے کہ بھئی آپ کہیں گے پتہ نہیں بڑی ہے. میرا جتنے دل میں یہ دکھ اور درد ہے کہ یہ جو کام نہیں ہو رہا, میرا اللہ جانتا ہے کہ بعض دفعہ میں بڑا اتنا پریشان ہوتا ہوں کہ یار میں کیا کروں.